بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ روم کے شروع میں فرما رہے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض فمن بعد غلبہم سیغلبون، کہ جو رومی ہیں وہ غالب ہو گئے، مغلوب ہو گئے ہیں، کہ فارسیوں نے رومی کو شکست دے دی۔ اور یہ واقعہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ 4 سے 5 سال کے بعد۔ وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غالب ہو گئے ہیں نا فارسیوں نے، جو ایرانی ہیں، انہوں نے شکست دے دی ہے روم کو، اور روم جو ہے نا فی ادنی الارض کی طرف چلے گئے ہیں، کہ لوور گراؤنڈ کی طرف چلے گئے ہیں، اور شکست بھی بڑی شکست فاش ہوئی تھی ان کو۔ اور جو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی صرف 4-5 سال ہوئے تھے، شروع میں مکے کی یہ زندگی کا واقعہ ہے، تو جو مکے کے کافر ہیں وہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو یہ اہل کتاب تھے عیسائی، ان کو دیکھو کیسی زبردست قسم کی شکست ہوئی ہے، جو آگ کے پجاری تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے ان کو عبرتناک شکست دی ہے۔ چونکہ وہ خود مشرک تھے تو ان کی جو دلی تمنائیں تھیں وہ ساری کی ساری فارسیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم کی یہ آیتیں اتار دی ہیں، غلبت الروم، کہ رومی جو ہے نا وہ مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون۔ اب یہ اس غلبے کے بعد یہ رومی پھر دوبارہ فارسیوں پہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، صرف بضع سالوں میں، بضع سال کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال کے اوپر لفظ بضع کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کے اندر جو رومی ہیں وہ دوبارہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ ہو کے ہی رہنا ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے، یہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو صرف 4-5 سال ہوئے ہیں، ذرا تھوڑا سا انالیسس کریں اس بات کو کہ 4-5 سال کی بڑی ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کلیئر کٹ ایک میسج دے رہے ہیں کہ بھئی رومی جو ہے نا وہ شکست کھا گئے ہیں، لیکن 9 سال کے اندر رومی دوبارہ ایرانیوں کو شکست دے دیں گے اور رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اس میں کتنا بڑا رسک ہے، اگر یہ معاملہ نہ ہو، اگر یہ ایسے نہ ہو تو کتنا بڑا رسک ہے کہ بھئی وہ جو ہم سے 3-4 ہزار کلومیٹر دور رومی ہے نا، جن کے حالات کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ کس حالت میں ہیں کس حالت میں نہیں ہے، وہ 9 سال بعد ایرانیوں کو شکست دے دیں گے۔ بھی مکے میں بیٹھا ہوا ایک بندہ اس طرح کا دعویٰ کرے، جس نے ابھی نبوت کا بھی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس کی دعوت ابھی شروع ہوئی ہے، اور وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی 9 سال کے بعد جو رومی ہیں وہ دوبارہ ایرانیوں کو شکست دے دیں گے۔ یہ اتنا بڑا رسک ہے کہ اگر فرض کریں ایسا نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مشن ختم ہو گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غلبے کے ساتھ ایک ہی رات میں آیتیں آئی ہیں۔ کوئی رات اگر کوئی کہنا ہوتا نا کسی نے، تو وہ پلان کرتا ہے، یار 2 سال میں کہوں کہ میں 4 سال کہوں، چلو میں 15 سال کہہ دیتا ہوں، شاید 15 سال میں وہ غالب آ جائے۔ اگر کوئی تکا لگانا ہوتا نا تو بندہ بڑی پلاننگ کرتا ہے، لیکن یہ تو آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ادھر آئیں اور ادھر بول کے پہ دیں بس، اور یہ واپس بھی نہیں ہو سکتی۔ بندہ یہ بھی نہیں کہتا اوہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، 9 سال نہیں، 15 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال میں یہ غالبہ آ جائے گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی یہ کتنی بڑی حقانیت ہے، اور قرآن نے یہ اوپن چیلنج دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے لفظوں میں شاید غالب آ جائیں، شاید ایسا ہو جائے، نہیں، کلیئر کٹ الفاظ ہیں کہ رومی شکست کھا چکے ہیں، اور رومی 9 سال کے اندر واپس دوبارہ ایرانیوں کو شکست دے دیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ اپنے فیصلے سے واپس کبھی نہیں کرے گا۔ تو جو مشرک تھے مکہ تھے نا، ابو جہل وغیرہ، یہ آگے کہتے ہیں اچھا تو پھر شرط لگا لو، ہمارے سے شرط لگا لو۔ تو ابو بکر صدیق نے 3 سالوں میں شرط لگا لی 10 اونٹوں کے اوپر، کہ میں تمہیں اس وقت شرط، کیونکہ ابھی تھوڑا ابتدائی اسلام تھا، شرط تو جتنا نا وہ حرام نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا بدعہ کا جو سال ہوتا ہے نا، بدعہ کے جو دن ہوتے ہیں، یہ جو ٹائم ہے یہ 9 سال کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ ایسا کرو، آپ اس سے شرط اونٹ بھی 100 کر دو اور سالوں کو بھی 9 کر دو۔ تو اب اونٹ بھی کتنے ہو گئے ہیں؟ 100 اونٹ ہو گئے ہیں،
اور سال بھی 9 ہو گئے. اب دیکھیں نہ صرف یہ آیتیں رزق پہ ہیں, 100 اونٹ بھی رزق پہ ہیں اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ تو بات اللہ کی ہے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تھوڑی کہی ہے. تو مسلمانوں کو کتنا یقین تھا کہ ابو بکر صدیق نے 100 اونٹوں کی شرط لگا دی ہے کہ اگر ایسا یہ بات اگر جھوٹی نکلی تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا, اور اگر یہ سچی ہوئی تمہیں 100 اونٹ دینے پڑیں گے مجھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسری خوشخبری بھی دے رہے ہیں, فَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے. تو ایگزیکٹ 9 سال کے بعد اس زمین اور اس سورج اور اس آسمان نے دیکھا کہ رومیوں نے ان کو عبرتناک شکست دی. اور یہ وہی موقع تھا جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے قریش مکہ کو شکست دی, اور وہ دن بڑے خوشی کے دن تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دونوں خوشخبریاں جو تھیں نا وہ بالکل 100% صحیح ثابت ہوئی کہ رومی جو ہیں وہ بھی غالب آ گئے, اور مسلمان بھی بڑے خوش تھے اس دن کیونکہ مسلمانوں نے قریش کو شکست دی تھی. تو بدر کی جنگ کی فتح ہوئی اور رومیوں کو بھی فتح ہوئی. تو ان دونوں فتوحات کی وجہ سے مسلمان بڑے خوش تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے. اور یہ اندازہ کریں کہ یہ مکے کی ابتدائی دور کی آیات ہیں جب مسلمان بیچارے چھپ چھپا کے نماز پڑھ رہے ہیں. جو بھی مسلمان اگر تھوڑا سا بھی ڈگمگائے نا کہ یار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دین اسلام یہ سارا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, آخرت میں جنت ہے کہ نہیں ہے, وہ سورہ روم کی یہ 4-5 آیتیں شروع میں پڑھ لے تو شیطانی وسوسوں سے وہ ویسے بچ جائے گا کہ یہ کتنی بڑی حقانیت ہے قرآن کی, کہ قرآن نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہے. اللہ اکبر. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ جی میرا جو بچہ ہوگا نا وہ میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا, اور وہ بیچارہ 5-10 سال کا ہی ہے تو وہ فوت ہو گیا. جھوٹے کے تو پاؤں کہاں. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ایک جھوٹ بچانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اگر یہ جھوٹا ہوتا تو پھر اس کے جھوٹ ہوتا تو اس کے اوپر اور پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام حق ہے, اس کی بات حق ہے, اس کا قرآن حق ہے, یہ اسلام حق ہے, اور اس کے اوپر بندہ پکا ہو جائے. اب جب ایک چیز بندہ ٹیسٹ کر لیتا ہے نا پھر وہ شیکی والا معاملہ کبھی نہیں ہوتا. پھر بندہ اپنے دل گردے کے ساتھ, بندہ اپنی خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کرتا ہے کہ میرے رب نے جو فرمایا حق فرمایا. بڑی ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ شروع میں کہہ دیا گیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنمی ہیں. بہت سارے مشرک جو تھے نا, بڑے بڑے مشرک, وہ مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عمر بڑے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالف تھے, وہ مسلمان ہو گئے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے. بہت سارے جو مسلمان, اکرمہ جو تھا نا, اکرمہ بن ابی جہل, وہ مسلمان ہو گیا. تو بہت سارے مشرکین مکہ جو تھے نا وہ مسلمان ہو گئے. لیکن مکے کے ابتدائی دور کی آیات ہیں, یہ سورہ لہب کی جو آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابو لہب اور اس کی بیوی ہے نا یہ جہنمی ہے. تو یہ اگر جھوٹا موٹا بھی اسلام قبول کر لیتے نا تھوڑا بہت بھی, تو اس قرآن کو غلط ثابت ہو جانا تھا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ لکھ دے کہ بھئی سارے مسلمان ہو جائیں گے, تم کبھی مسلمان نہیں ہوگا. تو وہ آگے کہہ دیتا بھئی میں مسلمان ہو گیا, تم غلط ثابت ہو گئے. تو جب اتنے بڑے بڑے جو ظالم اور جابر تھے وہ مسلمان ہو گئے تو بہت ممکن تھا کہ ابو لہب بھی مسلمان ہو جاتا. تو کوئی میرے جیسا ایسا تکا لگاتا تو تکا غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا. تو اس لیے شروع میں اگر کہہ دیا گیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کبھی جنت میں نہیں جائیں گے, کبھی مسلمان نہیں ہوں گے, تو یہ قرآن کی حقانیت کا ایک اور ثبوت ہے کہ شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ دو کبھی بھی نہیں مسلمان ہوں گے, یہ دو کبھی بھی نہیں سدھریں گے. تو کتنا بڑا علم چاہیے یہ باتیں کرنے کے لیے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وہ بڑا باریک بین ہے, اس کو بڑا پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, کب بات کر رہا ہے. وہ ماضی, حال اور مستقبل سب باتوں کا جاننے والا ہے. وہ جب مخلوقات ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو 50,000 سال پہلے ہی جانتا تھا کہ کس نے کیا کرنا ہے. وہ تو مالک الملک ہے. وہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اس کو سارا پتا ہے کل کیا ہونا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا, لیکن اللہ کو پتا ہے.
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیے نہیں مارے گا تم نے کل یہ کام کرنا ہوگا تو اس لیے میں تمہیں آج مار رہا ہوں، نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنے فقط علم کی وجہ سے نہیں پکڑتا جب تک کہ وہ بندہ کام کر نہ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آپشن دی ہے، اس کو فری ہینڈ دیا ہے. یہ فری ہینڈ جو ہے نا اس کو ملا ہوا، اس کو ٹائم ملا ہوا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ڈیفائن کرتا ہے کہ بھئی یہ بندے نے کیا کیا کام کرنے ہیں. تو اللہ کا علم جو ہے نا وہ ہر چیز پر حاوی ہے. یعلم ما تسقط من وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی درخت کا پتا نہیں گرتا لیکن وہ اس کے علم کے مطابق ہے. تو انسان کیا کہتا ہے، انسان چھوٹا موٹا بھی کام کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ادھر ادھر دیکھتا ہے بندہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اب تو آج کل تو ویڈیوز اتنی آئی ہوئی ہیں، کیمرہ اتنے آئے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ اگر دیکھیں کہ بندہ چوری کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کوئی بندہ دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اوپر کیمرہ جو ہے نا وہ اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، سب جگہوں پہ وہ چل رہی، سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک بندہ ایک بی بی جو پودے چرا رہی ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اس کو ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ تو آج ہم انسانوں نے کر لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، وہ اس کے پاس کیسے کیسے ریکارڈر ہیں. تو جب ہم میں سے کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم وہاں تو الرٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ یہ کہتے ہیں بھی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو کیا ہم الرٹ ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے اس کے اعمال کی ریکارڈنگ کے کتنے کتنے بندوبست کیے ہیں، کیا ہمیں اس کا پتہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود علیم القدیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، بلکہ جانتے نہیں ہیں، 50,000 سال پہلے کا ہی جانتے ہیں کہ یہ بندے نے فلاں فلاں کام کرنا ہے. ایک تو اللہ کو پتہ ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ بھی ہے. سورہ بروج کی شروع کی آیتیں اللہ کہتے ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو آگ میں پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور دوسرا گواہ بھی ہیں. اگر فرض کریں میرے سامنے کوئی بندہ دوسرے بندے کو قتل کر رہا تو میں عدالت میں جا کہوں گا بھی اس نے میری آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کیا تھا، تو ایک گواہی ہے یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام کے اوپر گواہ ہے. واللہ علی کل شیء شہید. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر کام کے اوپر گواہ ہوں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو بندے ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ، تین ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ، پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ. اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کی ذات تو عرش پہ ہے لیکن اللہ اپنے علم کے مطابق ہر وقت ہر حال میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. عاملو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بتا دے گا انہوں نے کیا عمل کیے. تو ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے، 50,000 سال پہلے ہی جانتا ہے کہ کون کب کیا کیسے کرے گا. اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ بھی ہے. اور تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرام کاتبین بھی موجود ہیں ان کے اوپر. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں. بلا ورسولنا لدیہم یکتبون. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سن رہے جن کی جو سرگوشیاں ہیں، جو یہ سازشیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں سنے. بلا ورسولنا لدیہم یکتبون. بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے جا رہے ہیں. تو ایک بندہ جب وہ گناہ کر رہا ہے، جب وہ چوری کر رہا ہے، جب وہ ملاوٹ کر رہا ہے، جب وہ دھوکہ دے رہا ہے، جب وہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ مت سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک تو اللہ کو علم ہے، دوسرا اللہ اس کی کام کے اوپر گواہ ہے، اور تیسرا اس کے اوپر فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ کرامن کاتبین ہیں. بلا ورسولنا لدیہم یکتبون. وہ کتابت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اور تیسرا یہ زمین جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. کس نے اس کے اوپر آ کے قتل کیا تھا, کس نے اس کے اوپر آ کر کسی کو تھپڑ مارا تھا, کس نے گالی نکالی تھی, کس نے غیبت کی تھی, کس نے ظلم کیا تھا, کس نے کسی کا حق مارا تھا. تو یہ زمین ریکارڈنگ کر رہی ہے. کہاں پہ آ کے جائیں گے ہم زمین سے؟ اور پھر انسان کا اپنا وجود گواہی دے گا. یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ سبحانہ کہتے ہیں آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا کے بند کر دیں گے. پھر ان کے ہاتھ بول بول کے بتائیں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کام کر رہے تھے. اور پھر انسان کی سکن بتائے گی. انسان اپنی سکن سے کہے گا لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ انطق کل شیء. تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ نے زبان بولنے کے دی ہے جس نے سب کو زبان بولنے کے دی ہے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ انطق کل شیء. وہ انسان بیچارہ اپنی سکن سے کہے گا کہ تو نے میرے اپنی جلد کو کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی. میں تمہیں بچا رہا تھا, تم مجھے پکڑوانے پہ لگی ہوئی ہو. تو کہہ رہے مجھے تو اس نے زبان بولنے کی دی جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی. تو اللہ تعالیٰ خود جانتے والے ہیں, اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں, پھر انسان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں اس کے اوپر گواہی دیں گے, زمین اس کے خلاف گواہی دے گی. پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ہم اعمال نامہ بنائیں گے. وہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا, وہ لکھتے لکھتے ایک اعمال نامہ بنے گا. وَمَّن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. جس کو تو کتاب دائیں ہاتھ میں ملی, اپنا اعمال نامہ, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اب آج اپنی کتاب پڑھ اور تو اپنے بارے میں اپنا حساب خود ہی کر لے. تو انسان جب کتاب پڑھے گا نا کہے گا مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. تو وہ ہر عمل اس میں لکھا ہوا پا لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کتنا بڑا علم والا ہے, اس کی اپنی گواہی ہوگی بندے کے اوپر. پھر اس کے فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں, پھر انسان کے اوپر جس زمین کے اوپر کھڑا ہے وہ بندے کے اوپر گواہی دے گی. پھر انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے. پھر اس کا ایک اعمال نامہ بن رہا ہے جو گواہی دیں گے. پھر اس کے اوپر پیغمبروں کی گواہی آئے گی. پھر لوگ گواہی دیں گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا. اتنی گواہیوں کے بعد اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا, کسی کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کر رہا ہوں, وہ دودھ میں پانی ملائی جائے, وہ مرچوں میں ملاوٹ کری جائے, وہ جھوٹ بولی جائے, وہ فراڈ کری جائے, اور سوچے کہ اس کو دیکھ نہیں رہا, کسی کو پتہ ہی نہیں, خدا خوفی بالکل ختم ہو جائے, تو کتنا قابل ترس ہے یہ انسان. بیچارہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور خود سوچ کیا رہا ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں. اسے کہتے ہیں جہل, یہ ہے جہالت. اور اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو نا کہ انسان کتنا جاہل ہے, تو یہ دیکھے انسان کہ اس کو کتنا علم ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہماری جہالت کی انتہا ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. جب ہمارے اندر یہ دو چیزیں آئیں گی نا تو یہ ہمارے پیرامیٹر ڈیفائن کریں گے کہ ہم کتنے بڑے عالم ہیں. دو چیزیں ڈیفائن کریں گی کہ ہم کتنے بڑے عالم ہیں. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں, اگر دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ فتوے دے گا آپ کو, سیاسی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ سیاست میں لمبی لمبی باتیں کرے گا آپ کے ساتھ, اگر آپ نے کوئی معاشرتی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس کو سارے پتہ ہے, دینی مسئلہ پوچھنا ہو اس کو سارا ہی پتہ ہے. ہر مسئلے کے اندر اس کو پوچھنا, اگر کوئی سپورٹس کا ایونٹ چل رہا ہے تو آپ کو ساری بتائے گا چیزیں. یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہونا آپ اس سے چلے جائیں وہ آپ کو پورے فتوے دے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ جاہل ہے نا وہ. کیونکہ جاہل وہ بندہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا عالم ہے, اور علم والے کی کیا نشانی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے مجھے تو ابھی کچھ نہیں پتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ علم کتنا بڑا ہے, اسے پتا ہے کہ علم کتنا بڑا سمندر ہے, ابھی کتنی باتوں کا اس کو نہیں پتا. جب ایک عالم یہ سمجھتا ہے نا اس کو نہیں پتا, تو یہ وہ بھوک اور پیاس ہے جو اس کو مزید علم حاصل کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جو جاہل ہے وہ یہ سمجھتا ہے اس کو سارا ہی پتا ہے, اس نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں, تو اس لیے وہ علم حاصل ہی نہیں کرتا, تو وہ جاہل ہی رہتا ہے.
تو علم حاصل کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان یہ تو پتہ کرے کہ اسے نہیں پتہ. انسان کو پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ اسے نہیں پتہ. یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے, یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے ہم علم سیکھیں گے. اور دوسری کیا ہے کہ انسان یہ سوچے, انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے رب نے اس کے بارے میں کتنے کتنے نظام رکھے ہوئے ہیں, اس کو اپنے رب کی معرفت ہو جائے. انما, اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ وہ اللہ سے خشوع کرے, اللہ سے ڈرے. وہ جس کے اندر کوئی خدا خوف ہی نہیں, اس کا مطلب وہ جاہل ترین انسان ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو دو باتیں جس میں آ گئیں, سمجھ لے کہ اس کے اندر علم ہے, اس کے پاس علم ہے. ایک کیا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ وہ کتنا بڑا جاہل ہے, وہ اپنے آپ کے اپنے علم کی کمی کا اقرار کر لے تو وہ عالم ہوگا. اور دوسرا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کہتے ہیں عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو آپ کو اللہ سے بے خوف ہوا نظر آ رہا, سمجھ لیں وہ جاہل شخص ہے. اب جتنے ملاوٹ کرنے والے ہیں, جتنے فراڈ کرنے والے, سمجھ لیں کہ وہ جاہل ہے, کیونکہ ان کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جاہل ہے. تو علم آئے گا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا. علم آئے گا کہ مر کے کہاں جانا ہے, پتہ ہوگا کہ اگلا نظام کیسے ہے, کون کون سی چیزیں لکھی جا رہی ہیں میرے بارے میں, کون کون سا بندہ کتابت کر رہا ہے, میرا ہاتھ کیا ریکارڈنگ کر رہا ہے, میں نے مر کے جانا کہاں ہے, جب وہاں جاؤں گا تو اس عدالت میں کون کون سی گواہیاں ہوں گی جو میرے خلاف آئیں گی, اس کو پتہ ہی نہیں. تو وہ تو آنکھیں بند کر کے بس چلی جا رہا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط المستقیم, سورہ ملک کی آیت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اوندے منہ بس دوڑی جا رہا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے, میں کون ہوں, میں نے کہاں جانا ہے, کدھر سے آنا ہے, وہ جاہل ترین شخص ہے, پتہ ہی کچھ نہیں. تو پتہ کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ کم از کم بندہ یہ تو جان لے کہ اسے نہیں پتہ. تو یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے جس سے ہمارا علم شروع ہوگا. ہمیں کتنا علم ہے جو ہمیں نہیں پتہ. اور دوسرا کیا کہ ہمارے اندر اللہ کی خشیت کتنی ہے, ایک گناہ کے بعد ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا آتا ہے, یہ ڈیفائن کرے گا کہ ہمارے اندر علم کتنا ہے. تو یہ آج ہم نے 2 پیرامیٹر ڈیفائن کیے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہو کہ میرا علم کا لیول کتنا ہے, تو یہ دیکھیں کہ مجھے کتنا پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ, مجھے اپنی جہالت کا کتنا اندازہ ہے, اور دوسرا میرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے خشیت والا, مجھے اللہ سے کتنا خوف آتا ہے. اگر تو اللہ سے خشیت ہے, اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف ہے, تو سمجھ لے یہ علم کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم والا بنا دے. علم ایک نور, ایک روشنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم سیکھنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا دے ہماری موت سے پہلے ہمیں یہ دکھا دے کہ ہم کتنے بڑے جاہل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.